فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، آج کتنا حسین اتفاق ہے کہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور 12 ربیع الاول بھی ہے. آج سے 1495 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب دنیا میں بھیجا. جب دنیا میں بھیجا تشریف لائے. کئی سال بعد وحی کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتلایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے جب اللہ نے انہی میں سے ایک کو نبی بنایا. اپنے محبوب کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان قرار دیا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کیا جائے. وہ چاہتا ہے جو میں نعمت دوں اس پر میرے بندے میرا شکر ادا کریں. میں نے دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. فَاذْكُرُونِي، اوے تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، تو جواب میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ذرا کہو نا سبحان اللہ. اب دیکھو تم نے سبحان اللہ کہہ کر اللہ کو یاد کیا ہے. مجھے قسم ہے پروردگار کی اسی وقت اللہ نے تمہیں بھی یاد کیا ہے. فرمایا تم مجھے یاد کرو میں جواب میں تمہیں یاد کروں گا.
آگے فرمایا وشکرو لی، میرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ کس پر ہوتا ہے؟ مار پڑنے پر؟ کسی نے کچھ آپ کو دیا نہیں، آپ کہو گے شکریہ؟ نہیں، شکریہ ہمیشہ ہوتا ہے کسی انعام، کسی نعمت، کسی تحفے کے ملنے پر۔ جب کسی کو انعام ملتا ہے، تحفہ ملتا ہے، تو کہتے ہیں جی بڑی مہربانی، شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، اس لیے وشکرو لی، اور تم نے میرا شکر ہی ادا کرنا ہے۔ ولا تکفرون، اور تم نے میری ناشکری نہیں کرنی۔ اب دیکھیے آج 12 ربیع الاول ہے، جگہ جگہ مسلمان آپ کو خوشی کرتے نظر آئیں گے۔ یہ خوشی اصل میں ہے کیا؟ اس کے محبوب کے آنے کی۔ نہ پیدا ہوتے، نہ نبوت ملتی، نہ ہمیں قرآن جیسی نعمت ملتی، تو یہ سارا صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا۔ اس لیے ہم مسلمان اس کی مناتے ہیں خوشی، اس لیے بھی مناتے ہیں کہ اس تاریخ کو وہ آیا جس نے ہمیں بخشوانا ہے۔ بخشوانے والا آ گیا نا، اس لیے ابلیس 4 مرتبہ رویا ہے، 4 مرتبہ بل بلا کر۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا باں باں کر کے روئے۔ کون کون سی 4 مرتبہ؟ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب سے دور کیا، دوسری دفعہ جب اللہ نے اسے آسمانوں سے زمین پر پھینکا، تیسری مرتبہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر سورۃ فاتحہ نازل فرمائی۔ ایک دن جبریل علیہ السلام آ گئے سرکار کے پاس، اور آن کر کہنے لگے آقا مجھے نہ پہلے بڑا ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ کی امت جہنم میں نہ چلی جائے، لیکن جب سے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے میرا سارا ڈر ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کے دروازے ہیں 7، سورۃ فاتحہ کی آیتیں ہیں 7، تو جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا رہے گا، ایک ایک آیت جہنم کے ایک ایک دروازے پر پردہ بن کے لٹک جائے گی، اور اپنے پڑھنے والے کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ اب دیکھیے کیوں فاتحہ بھی بخشوانے والی ہے، اور فاتحہ ملی کس کے صدقے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے۔ اس لیے تیسری مرتبہ تب رویا جب سرکار کا میلاد ہوا۔ آپ جگہ جگہ دیکھ لیں مسلمانوں کے دے خوشی سے کھل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں۔ مل کے پڑھ دو، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ نثار تیری چہل پہل پر، چہل پہل پر، چہل پہل پر
ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب نعمت ملی شکریہ ادا کرو، یہ ہر سال ہی شکریہ ادا کرنا، بلکہ ہر وقت ہی میلاد کرتے رہنا، یہ شکریہ ادا کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لو بھی مجھ سے قرآن سن لو۔ فرعون کے غرق ہونے کے 2500 سال بعد، کتنے سال بعد؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ذریعے اس وقت کے بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، کہہ دو ذرا یاد کرو نا اس وقت کو، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ایک وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل کے سخت عذاب سے بچایا تھا۔ وہ کیا کرتی تھی فرعون کی آل؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتی تھی اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتی تھی، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ اللہ نے انعام کب فرمایا تھا؟ 2500 سال پہلے، اور 2500 سال کے بعد بھی کہتا میرا انعام یاد کرو، کرو میرا انعام یاد، میرا شکر ادا کرو۔ اور یہودی کرتے بھی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب یہ دن ہمارے لیے بڑی برکت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمارے بزرگوں کو بچایا تھا۔ ہم اپنے دشمن کے مرنے کی خوشی میں، اپنے نجات پانے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا، موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔
اسی تاریخ کو ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ پھر فصامہ وامر بصیامہ، سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی انعام پر آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ یہودی روزہ رکھتے تھے صرف 10 محرم کا، سرکار نے فرمایا اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں نہ میں 2 روزے رکھا کروں گا، 10 کے ساتھ ایک دن اور بھی ملاؤں گا، 9 ملا لوں یا 11، زیادہ تر 9 کی بات ہی آتی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہ بڑا پسند ہے کہ اللہ انعام دے تو اللہ کے انعام پر بندہ خوشی کا اظہار کرے، بندہ اس کو بیان کرے، بندہ اس کا چرچا کرے۔ آپ دیکھیں آج جلوس نکلا آستانہ شریف سے BC ٹاور تک گیا، آپ میں سے جو لوگ وہاں شریک تھے کسی نے دیکھا کہ وہاں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے؟ نہیں، جو کام بھی تھا شریعت کی مخالفت میں نہیں تھا، بس نعرے لگاتے جا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ اور یہ نعرے لگانا جلوس نکال کر، یہ تو خود نبی پاک کے مدنی صحابہ کی سنت ہے۔ دیکھیے سرکار ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے، اتفاق سے ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، یہ مرد، یہ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے۔ وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور یہ لڑکے اور غلام یہ جلوس نکالنے لگے گلیوں میں، کوئی اس گلی، کوئی اس گلی، کوئی اس گلی، جس طرح یہاں فیصل آباد میں کوئی ادھر سے آ رہا ہے جلوس، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ پھر چپ کر کے جلوس نہیں نکال رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے جلوس نکال رہے تھے۔ اور بعض لوگ وہ خامخواہ اعتراض تو کرتے ہی ہیں نا، ہمیں تو خوشی ہے، ہم تو اعلان کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر، چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ 12 ربیع الاول کو تو سرکار کی وفات شریف ہوئی ہے، یہ تو سوگ کا دن ہے۔ صحابہ کرام کا 12 ربیع الاول کو کیا حال تھا؟ حضرت عمر جیسا بندہ ہوش گنوا بیٹھا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے جو یہ کہے گا نبی فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اہل بیت رو رہے تھے، حضرت فاطمہ کہہ رہی تھیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر تو اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ دن پر پڑتی تو دن بھی رات ہو جاتے۔ وہ بھی رو رہے تھے، صحابہ رو رہے تھے، اور تم خوشیاں مناتے ہو؟ صحابہ کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ ابھی 5-6 دن پہلے میں بہاولپور سے آگے
ایک جگہ ہے خانقاہ شریف، وہاں میں گیا تو وہاں لوگوں نے نا باقاعدہ اس عنوان پر درس قرآن رکھا تھا۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ ہونا چاہیے، دوسرا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے رونا چاہیے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ کر کے تم صحابہ والا طریقہ شروع کر دو، تسی بھی ڈاؤ پھوڑیاں تے رو، ہائے آقا چلے آقا مارے، ہائے ہائے ہائے، رو کرو کچھ کرو۔ اور سرکار کی ولادت کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے پہلو بنے دو، ایک ولادت والا، دوسرا بقول تمہارے وفات والا۔ چلو ایک پہلو تو ہم نے اختیار کر لیا ہے نا، ولادت کی خوشی مناتے ہیں، چلو تمہارا بھی تو نبی ہے نا، تم بھی کچھ کرو۔ خوشی نہیں کرتے تو غم بھی کرو، کرو تو صحیح نہ کچھ۔ اور ہمیں پوچھو کہ ہم کیوں نہیں غم کرتے؟ ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے کہ غم جو ہے نا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا۔ ہاں وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، ہمیں تو سرکار نے روکا ہے۔ ہم تو امام حسین کا غم بھی 3 دن سے زیادہ نہیں کرتے، ہم تو سلام کرتے ہیں محرم کے دنوں میں، غم نہیں مناتے، سوگ نہیں مناتے۔ اور سرکار کا غم کیسے منائیں؟ کیونکہ سوگ جو ہے یہ لمیٹڈ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اور خوشی ان لمیٹڈ ہے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے بنو نجار کی بیٹیاں پہنچی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب سرکار کو آتے دیکھا تو کہہ اٹھی طلع البدر علینا، او 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے۔ کدھر سے آیا ہے؟ من ثنیات الوداع، ان گھاٹیوں کی طرف سے آیا ہے۔ وجب الشکر علینا، اب ہم پر اس کا شکر لازم ہو چکا ہے، شکر لازم ہو چکا ہے۔ اور شکر مصیبت پڑنے پر نہیں ہوتا، وہاں صبر ہوتا ہے۔ شکر ہوتا ہے انعام ملنے پر، نعمت ملنے پر۔ یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے نا، اس کا شکریہ ادا کرنا ہم پر واجب ہو چکا ہے۔ کب تک؟ آج شام تک نہیں، 1 ہفتے تک نہیں، 1 سال تک نہیں، 10 سال تک نہیں، 1 صدی تک نہیں، بلکہ ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کی طرف کوئی بھی بلانے والا بلاتا رہے گا ہم پر اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ یا رسول آمین۔ اور پھر خاص ہمیں حکم ہے اما بنعمت ربک فحدث، پیارے تجھے جو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے نا اس کا چرچا کیا کر چرچا اس کو بیان کر۔ تو بتاؤ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سرکار سے بڑھ کر ہمارے لیے تو انعام کوئی ہے نا۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ چرچا کرو چرچا اس کا۔ تو ہم چرچا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی
بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 کہتا چرچا کرو تو چرچا کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع دیکھو صرف مجھے حکم نہیں ہے، سب کو حکم ہے اما بنعمت ربک فحدث۔ تو بھئی خوب جھوم جھام کے سرکار کی آمد کا چرچا کرو۔ 12 ربیع الاول کو وہ 12 ربیع ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 اللہ۔ اور کیوں نہ ان کے آنے کا چرچا کریں۔ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 اللہ۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بس ایک بات کر کے نہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار کی تو وفات شریف 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، خوشی کا دن تو بنتا نہیں۔ تو میرے بیٹے یاد رکھنا 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات نہیں 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 نہیں۔ کیوں؟ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب آخری حج فرمایا تو دن تھا جمعے کا، اور آپ کو پتہ ہے حج ہوتا ہے چاند کی 9 تاریخ کو، 9 ذوالحج کو۔ ذوالحج گزرا، محرم آیا، محرم گزرا، سفر آیا، سفر میں سرکار بیمار ہوئے، اور یہ بھی بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے پیر والے دن سرکار کی وفات شریف ہوئی۔ حج کس دن ہوا ہے؟ جمعے والے دن، اور وفات شریف کس دن ہوئی ہے؟ پیر والے دن۔ لو جا کے حساب لگا لینا۔ آج کل تو ماشاءاللہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے نا،
کئی لڑکے بھی بڑے شائننگ ہیں میتھ کے اندر، اساتذہ بھی ہیں میتھ کے، پھر گوگل جو ہے وہ بھی بڑی چیز ہے، ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ جا حساب لگا لو، ذوالحج خواہ 29 کا سمجھو خواہ 30 کا، محرم خواہ 29 کا گنو خواہ 30 کا، سفر خواہ 29 کا بناؤ خواہ 30 کا، ربیع الاول کے کسی پیر کو 12 تاریخ نہیں بنتی۔ جب 12 بنتی نہیں تو اعتراض کا کیا مطلب؟ خود ایک دیوبندی عالم علامہ اشرف علی تھانوی انہوں نے لکھا کہ اگر 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات شریف تسلیم کر لی جائے تو حساب سیدھا نہیں بنتا۔ میں کیا جناب نہیں سیدھا بنتا تے جان جو غصے نو تو ضرور پٹھا حساب کر کے سوال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اپنانے کی، ان کی یاد دل میں بسائے رکھنے کی، اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی رکھے۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔